ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو ایک ایسی دیوار کے درمیان پھنس جاتی ہے جو کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتی، اور یہ دیوار ایک جنگل کے درمیان ہے جہاں پر کوئی انسان بھی نہیں آتا۔ اس لڑکی کو اپنی بقیہ ساری زندگی اسی انویزیبل وال کے درمیان گزارنی پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنا سروائیو کس طرح سے کرتی ہے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اس مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں مٹینا کو جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے، جس کے ساتھ دو بوڑھے لوگ ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے یوگا اور اس کی وائف کا نام ہے لیزا۔ مٹینا ان کے ساتھ جنگل کے درمیان ایک فارم ہاؤس پہ جا رہی ہے جو کہ فارم ہاؤس انہی دو لوگوں کا ہے۔ فارم ہاؤس اور اس کے آس پاس جتنا بھی رقبہ ہے وہ سارے کا سارا یوگا کا تھا۔ جب وہ جنگل کے درمیان میں فارم ہاؤس پر پہنچتے ہیں تو یوگا اور اس کی وائف کہتے ہیں کہ ہم تو بہت تھک گئے ہیں اور ہم آج کی رات انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پاس ہی ایک گاؤں ہے جس کے اندر ایک کلب ہے اور آج کی رات ہم وہیں پر گزاریں گے۔ وہ مٹینا سے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ تھک چکی ہو، اس لیے آپ اندر سے کنڈی لگا کر یہاں پر آرام کرو، ہم صبح تک آ جائیں گے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ دونوں لوگ یہاں پر نہیں پہنچتے تو مٹینا کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اپنا ڈاگی لے کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ گاؤں کی طرف ایک ایسی سڑک جاتی ہے جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ مٹینا اسی سڑک پر جا رہی ہوتی ہے اور اس کا ڈاگی اس سے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اچانک بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ مٹینا جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچتی ہے لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن جیسے وہ تھوڑا آگے پہنچتی ہے تو وہ کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کس چیز سے ٹکرائی ہوں۔ وہ اٹھ کر جب دوبارہ سے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے چیک کرتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی انویزیبل وال ہے، ایک ایسی دیوار جو کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ مزید ڈر جاتی ہے اور حیرت کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی دیوار کیسی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسی دیوار جو دکھائی بھی نہیں دیتی۔ وہ اس دیوار کو توڑنے کی اور اس کو پھلانگنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن آخرکار تھک جاتی ہے۔ تھک کر تھوڑی دیر آرام کرتی ہے اور پھر سے اس دیوار کو پھلانگنے کی اور توڑنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، مگر ویسا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے ڈاگی کو لے کر گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے یہاں پر آتی ہے اور اس دن وہ سوچتی ہے کہ میں لازماً اس دیوار کو آج توڑ ڈالوں گی۔ وہ اپنی ساری انرجی لگا لیتی ہے لیکن یہ دیوار ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ اس دیوار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ اس دیوار کی ہائٹ کتنی ہے، کہاں سے آئی، کس نے بنائی اور اس کی لینتھ کتنی ہے۔ اس لیے وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے اور واپس گھر کی طرف مڑ پڑتی ہے۔ واپس جاتے ہوئے اسے ایک بوڑھا کپل دکھائی دیتا ہے جو کہ جنگل کے اندر کوئی کام کر رہے تھے۔ وہ نہیں دیکھ کر تھوڑا سا مطمئن ہوتی ہے لیکن اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی دو لوگ نہیں بلکہ دو بھوت ہوں۔ وہ اپنا کیمرہ نکالتی ہے اور کلوز اپ کے ذریعے اس کپل کو دیکھتی ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ وقت کے کسی لمحے میں ٹھہر گئے تھے اور وہیں پر ساکن اور جم گئے ہیں۔ وہ جب تھوڑا آگے بڑھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک انویزیبل دیوار ہے اور وہ اس کپل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے بعد وہ گھر واپس چلی جاتی ہے اور اپنی زندگی کے دن کاٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک گائے دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے لیکن پھر وہ اس گائے کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ وہ گائے اسے روزانہ دودھ دیتی ہے جس سے وہ چائے بناتی ہے، کبھی کافی بناتی ہے اور اس کے بدلے میں گائے کے لیے گھاس اور چارے کا بندوبست کرتی ہے۔ ایک دن مٹینا اپنی گاڑی لے کر ایک اور راستے پر جا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنی کار سے باہر نکل کر جب دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک انویزیبل دیوار ہے اور وہ کار یہاں سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دیوار کی جو تھکنس ہے وہ 20 فٹ ہے۔ اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کے بارے میں ابھی تک مٹینا کو کچھ نہیں معلوم، لیکن اسے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس دیوار کو توڑنا ناممکن ہے، مگر اسے ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دیوار کس نے اور کیوں بنائی۔ اب مٹینا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اب وہ اپنی پوری زندگی اسی دیوار کے اندر بند ہو کر گزارے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ اوپر سے سردیوں کا موسم بھی شروع ہونے والا تھا، اس لیے وہ باہر سے اپنے لیے اور اپنی گائے کے لیے ضرورت کی تمام اشیاء کو جمع کر لیتی ہے۔ وہ آگ کے لیے لکڑی بھی جمع کر لیتی ہے تاکہ سردی میں کھانا پکانے کے کام آ سکے۔ ایک دفعہ جنگل میں کافی زور سے بارش ہونے لگتی ہے تو مٹینا دیکھتے ہے کہ اس کے گھر کی دیوار پہ ایک کیٹ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس کی طرح بالکل تنہا اور اکیلی ہے۔ مٹینا اس کیٹ کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے۔ مٹینا کا سب سے سچا ساتھی اس کا ڈاگ ہے، وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، کبھی کبھار وہ جنگل میں جا کر شکار بھی کرتی ہے۔ ایک دفعہ وہ شکار کرنے کے لیے ایک ہرن کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ اس ہرن کا شکار کرنے کے لیے بہت تگ و دو کرتی ہے لیکن وہ اس کا شکار نہیں کر پاتی اور مایوس گھر لوٹ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ پھر سے تہیہ کرتی ہے کہ آج میں ہرن کا شکار کیے بغیر گھر نہیں لوٹوں گی، اور وہ اس ہرن کا شکار کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ وہ اس ہرن کو گھر لا کر بڑے ٹیسٹی کھانا بنا کر انجوائے کرتی ہے۔ وہ جب گھر واپس لوٹتی ہے تو موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ موسم زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بلی کا بچہ بھی مر جاتا ہے اور وہ اسے باہر اپنے گارڈن میں دفنا دیتی ہے۔ مٹینا اپنے روزمرہ کے ایکسپیرینس اپنی ایک ڈائری میں لکھتی رہتی ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی ڈائری ہے، وہ اس میں سب چیزیں اس لیے لکھا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھ سکے، وہ اپنی زندگی سے کٹ آف نہ ہو سکے، مگر اس کے پاس صرف ایک ہی ڈائری ہے۔ جب یہ ڈائری ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کچھ بھی نہیں لکھ پائے گی، اسے سب کچھ یاد رکھنا ہوگا یا پھر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جاڑے کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مٹینا گھر کے اندر بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء گھر کے اندر موجود تھیں،
اس لیے اسے باہر بھی نہیں نکلنا پڑتا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ نیا پکاتی ہے اور اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران گائے کا بچڑا ہوتا ہے، گائے کے بچڑے کو بڑی کوشش سے اندر سے نکالتی ہے اور پھر اس کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جاڑے کا موسم بھی ختم ہو جاتا ہے اور مٹینا بھی اس گھر کے اندر رہتے رہتے تنگ آ چکی تھی۔ وہ اپنی ڈائری کے ایک صفحے پہ لکھتی ہے کہ مجھے اس جنگل میں رہتے ہوئے تقریباً 1 سال بیت چکا ہے۔ اس بات کی اینیورسری منانے کے لیے میں پہاڑ کی چوٹی پر جانے لگی ہوں۔ پھر وہ اپنے ڈاگ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتی ہے اور سارا دن وہاں پر گزارتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں آج کے بعد اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کروں گی، میں کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہوں گی۔ جاڑے کا موسم پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور مٹینا ایک دفعہ پھر سے کمرے کے اندر بند ہو جاتی ہے۔ جب برف باری شروع ہونے لگتی ہے تو مٹینا ایک سفید کوے کو دیکھتی ہے جو کہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور اس کے دوستوں اور ساتھیوں سے بہت مارا بھی تھا، لیکن وہ پھر بھی اس ماحول سے اکتا کر اپسٹ ہو کر ہمت نہیں چھوڑتا۔ اس کوے سے مٹینا کو بہت زیادہ انسپائریشن ملتی ہے اور وہ بھی ارادہ کرتی ہے کہ میں بھی اس ماحول سے کمپرومائز کر لوں گی، کیونکہ یہ سفید کوا بھی تو تنہا اور اکیلا ہے اور اس کا جنگل میں کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ اور لنک نہیں ہے۔ اگر وہ حوصلہ مند ہو سکتا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل کا سامنا کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں۔ وہ اس کوے سے بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہے اور تہیہ کرتی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ہمت نہیں ہارے گی۔ وہ اس کوے کو کھانا دیتی ہے۔ اس طرح کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ مٹینا اپنی یادداشت بھولنے لگ جاتی ہے اور اسے اپنی پچھلی زندگی بھی بھولنے لگتی ہے۔ ایک دفعہ مٹینا اپنے ڈاگی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر گئی ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا ہے وہ گائے کے بچڑے پر حملہ کر رہا ہے۔ مٹینا کا ڈاگی بھاگ کر اس کا کلہاڑا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آدمی مٹینا کے ڈاگی کو بھی بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ مٹینا بھاگ کر اپنے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں سے بندوق اٹھا لیتی ہے، لیکن جب وہ باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گائے کا بچڑا مر چکا ہے اور اس کا ڈاگی بہت زیادہ زخمی ہے۔ وہ دھڑا دھڑ اس آدمی پر گولیاں چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی وہیں پر مر گیا۔ پھر وہ اپنے ڈاگی کے پاس جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ کراہ رہا تھا۔ وہ اسے پیار کرتی ہے، تھوڑی دیر میں اس کے بازو میں دم توڑ دیتا ہے۔ مٹینا اس آدمی کی لاش کو کھینچ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتی ہے اور پھر اسے نیچے دھکیل دیتی ہے۔ اگلے دن وہ اپنے ڈاگی اور گائے کے بچڑے کو بڑی شاندار طریقے سے دفناتی ہے۔ اس کے بعد مٹینا اپنی اسی زندگی کو اپنا لیتی ہے۔ وہ روزانہ گائے کو گھاس چراتی ہے، اپنے لیے سبزیاں اگاتی ہے اور شکار کرتی ہے۔ اس کے بعد وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہتا ہے اور وہ اپنی ڈائری کا آخری پنہ لکھنے بیٹھ جاتی ہے۔ ڈائری کا آخری پنہ ختم ہونے کے بعد اس کے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اور اس کے بعد وہ اپنے جذبے اور احساسات بھی یاد نہیں رکھ پائے گی۔ اس لیے اس کے بعد اگر اسے کچھ بھی یاد رکھنا ہے تو پھر اسے اپنے ذہن اور دل و دماغ میں رکھنا ہوگا۔ وہ بس سوچتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی دیوار گر جائے یا پھر غائب ہو جائے تاکہ وہ واپس اپنے گھر لوٹ سکے۔ یہ بات سوچنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی ڈائری کا آخری صفحہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری مووی کی کہانی بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی بھی مٹینا کی طرح تنہا ہے، بس فرق اتنا سا ہے مٹینا جنگل میں جا کر تنہا ہوگی اور ہم لوگوں کی بھیڑ کے درمیان بھی تنہا اور اکیلے ہیں۔ اس مووی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی زندگی کے مسائل اور ان کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو قبول کرنا چاہیے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہیے، کیونکہ مسائل تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے اور دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس نے مسائل کا سامنا نہ کیا ہو۔ اس لیے آپ گھبرائیے مت، مسائل کا سامنا کیجیے اور انہیں ویلکم کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ ہمیں ٹھیک ہے، اوکے۔